حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسپین پر اموی فتح 8ویں صدی کے اوائل میں اسلامی تاریخ کے ایک قابل ذکر اور تبدیلی والے باب کا مشاہدہ کیا گیا۔ جزیرہ نما آئیبیرین پر اموی فتح، جسے آج اسپین اور پرتگال کے نام سے جانا جاتا ہے، 711 سے 718 عیسوی تک پھیلے ہوئے اس اہم واقعے نے نہ صرف اسلامی اموی خلافت کے لیے ایک فوجی فتح کا نشان بنایا، بلکہ اندلس اسلامی اسپین میں ثقافتی اور فکری سنہری دور کی منزل بھی طے کی۔ اموی خلافت نے خلیفہ الولید اول کی قیادت میں ابنائے جبرالٹر کے پار اپنے تسلط کو بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ مہم کا آغاز کیا۔ اس تاریخی کوشش میں ایک بربر مسلمان جنرل طارق بن زیاد نے مرکزی کردار ادا کیا۔ 711 عیسوی میں طارق نے ابنائے جبرالٹر کے پار بربر اور عرب فوجیوں پر مشتمل ایک فوج کی قیادت کی، جو جزیرہ نما آئیبیرین کے جنوبی ساحل پر اتری۔ اس اہم کراسنگ کی نگرانی کرنے والے اونچی چٹان کو بعد میں جبل طارق کا پہاڑ کا نام دیا گیا، جسے بعد میں جبرالٹر میں انگلش کر دیا گیا۔ گواڈلیٹ کی جنگ میں طارق کی افواج کا سامنا ویس گوتھک فوج سے ہوا، جس کی قیادت کنگ روڈرک کر رہے تھے۔ عددی کمتری کا سامنا کرنے کے باوجود مسلم افواج نے حکمت عملی اور عسکری مہارت کے ساتھ فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ کنگ روڈرک کے زوال نے جزیرہ نما آئیبیرین کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس نے مزید اسلامی توسیع کا دروازہ کھولا۔ گواڈلیٹ میں فتح کے بعد مسلم افواج نے طارق اور اس کے بعد کے رہنماؤں کی قیادت میں تیزی سے مہم کا آغاز کیا، جس نے کرتبہ اور ٹولیڈو جیسے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان تزویراتی مقامات کی فتح نے جزیرہ نما آئیبیرین کے اہم حصوں پر مسلمانوں کا کنٹرول مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد کی صدیوں، خاص طور پر کرتبہ کی اموی خلافت کے دوران، اندلس میں ثقافتی اور سائنسی نشاط ثانیہ کے پھلنے پھولنے کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس دور کو اکثر اندلس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی علماء ایک ساتھ رہے اور مختلف شعبوں میں پیش رفت میں حصہ لیا۔ اسلامی حکمرانی نے تعمیراتی عجائبات کے ذریعے زمین کی تزئین پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ غرناطہ کا الحمرا اپنے پیچیدہ اسلامی ہندسی نمونوں اور ڈیزائنوں کے ساتھ، اور کرتبہ کے عظیم مسجد جس میں گھوڑوں کی نالی کی محرابیں اور ایک شاندار محراب شامل ہیں، اندلس کی ثقافتی دولت کی پائیدار علامت کے طور پر کھڑے ہیں۔ الاندلس متنوع ثقافتوں اور مذاہب کی اماج گاہ بن گیا۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ایسے ماحول میں ایک ساتھ رہتے تھے جس نے فکری تبادلے، فنکارانہ اظہار اور لسانی تنوع کو فروغ دیا۔ اس ثقافتی ترکیب نے ادب، شاعری اور فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ اندلس کے علماء نے انسانی علم میں نمایاں خدمات انجام دی۔ انہوں نے قدیم یونانی اور رومن متون کو محفوظ اور ترجمہ کیا، اپنی بصیرت کا اضافہ کیا۔ اس دور میں طب، فلکیات، فلسفہ اور ریاضی جیسے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی، جبکہ کرتبہ کی اموی خلافت 11ویں صدی میں سیاسی ٹوٹ پھوٹ نے اس میں حصہ ڈالا۔ اسپین پر اموی فتح ایک فوجی فتح سے زیادہ تھی، یہ ایک گہرے ثقافتی اور فکری نشاط ثانیہ کا محرک تھا۔ اندلس کی میراث تعمیراتی عجائبات، ثقافتی تبادلے اور علم میں شراکت میں گونجتی رہتی ہے، جس نے جزیرہ نما آئیبیرین کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ باب تہذیبوں کے متحرک باہمی عمل کی مثال دیتا ہے اور خطے کے ورثاء پر اسلامی حکمرانی کے پائیدار اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ اندلس کا سنہرا دور متنوع ثقافتوں کی ایک ساتھ رہنے اور پھلنے پھولنے کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ ایک ایسے ماحول کو فروغ دیتا ہے جہاں علم، فن،
اور اختراعات پنپتے ہیں۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔